جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم باب نمبر 5 کا لانگ کویشچن نمبر 2 پڑھیں گے، اور وہ کویشچن نمبر 2 کون سا ہے دیکھیے ذرا بک کی طرف، نوٹس کی طرف۔ وضو کا طریقہ، جی جواب وضو کی تعریف۔ سب سے پہلے وضو کی تعریف پڑھیں گے۔ وہ وضو کس کو کہتے ہیں؟ نماز، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کے لیے مسنون طریقے کے مطابق، یعنی سنت طریقے کے مطابق چہرے، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا وضو کہلاتا ہے۔ جی آگے دیکھیے وضو کی اہمیت۔ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، یاد رکھیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وضو کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخرہ، یعنی کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم کیا کرو، اپنے چہرے کو اور اسی طریقے سے اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت اور سر کا مسح کرنا اور اس طریقے سے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیں، تو یہ وضو کرنا فرض ہے۔ اگر وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ادا ہوگی، بشرطے کہ جسم و لباس پاک۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک انسان وضو تو کر لیتا ہے لیکن اس کا جسم نہ پاک ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کویشچن میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو طہارت پر نوٹ تھا اس پر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر ایک انسان جتنا مرضی اپنے آپ کو صاف کر لے، دھو لے، لیکن اگر وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے جسم کو پاک نہیں کرتا تو وہ پاک نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ وضو بھی کر لے گا تو تب بھی وہ پاک نہیں ہوگا۔ اگر جسم نہ پاک ہے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کرنے کے بعد اگر اس کا جسم پاک ہے لیکن اگر وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو نماز سے پہلے اب اس کو کیا کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ اگر جسم پاک نہیں ہے تو غسل کرنا فرض ہے، غسل کیے بغیر وضو نہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ اور وضو، یعنی احادیث میں وضو کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے اس کو دیکھیے ذرا۔ وضو کی حدیث مبارکہ میں بہت اہمیت بیان کی ہے۔ نمبر 1، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ تمام اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں چمکتے ہوں گے، یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں مثلا ہاتھ دھوتے ہیں، اسی طریقے سے چہرہ دھوتے ہیں، بازو اور اس طریقے سے بازو کونیوں سمیت دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں، تو یہ اعضاء کل قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ کیا ہے، یہ نماز پڑھتے تھے اور نماز سے پہلے وضو کرتے تھے۔ جب ان چمکنے والے اعضاء کی وجہ پوچھی جائے گی تو بیان ہوگا یہ وہی اعضاء چمک رہے جو وضو میں دھوئے جاتے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا اعضاء وضو کی چمک کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے تو اعضاء وضو کی چمک کی وجہ سے بھی تو ہمیں یہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے پہلے خوب سنت کے مطابق وضو بھی کرنا چاہیے۔ وضو کے فرائض، وضو کے 4 فرائض ہیں جو یہاں پر درج ذیل ہیں۔ جی یاد رکھیے گا، یہ جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر وضو کے دوران کوئی سنت رہ جاتی ہے تو وضو ہو جائے گا لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی فرض رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب وضو نہیں ہوگا تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے بغیر اس طریقے سے وضو کیا کہ اس کا کوئی فرض رہ گیا تو اب اگر اس نے وہ نماز پڑھی ہے یا کوئی عبادت کی ہے تو وہ دوبارہ وضو کر کے وہ عبادت کرے گا یا نماز وغیرہ پڑھے گا، کیونکہ اب اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس کا وضو نہیں ہوا تھا۔ تو پہلا فرض چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک۔ یہ جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں یہاں سے جو چہرے کو اچھی طریقے سے دھویا جائے کہ پیشانی کے بال بھی گیلے ہو جائیں، اور ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو اپنے ہونٹوں کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے جس کو ٹھوڑی کہتے ہیں، اس کے نیچے تک یعنی کہ چہرے کو اچھی طریقے سے ہاتھ پھیر کر اس کو گیلا کر لیا جائے، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یعنی ایک کان کی لو جو ہوتی ہے اس سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طریقے سے چہرے کو یعنی پورا گرد چہرہ اچھی طریقے سے دھل جائے۔ یہ پہلا فرض ہے وضو کا۔ نمبر 2، کونیوں سمیت بازوؤں کا دھونا، یعنی ہم اس طریقے سے بازو دھوئیں دونوں کہ ہماری کونیاں خشک نہ رہ جائیں، ہماری کونیاں، کیونکہ یہ فرض ہیں، کونیوں کو دھونا بھی فرائض میں داخل ہے۔ اگر کونیاں خشک رہ گئی، پورا بازو دھو لیا تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا اور وضو مکمل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا، یعنی دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کے اوپر پھیرنا، اس کو سر کا مسح کہتے ہیں، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ جی یہ جو پاؤں کے اوپر دونوں جانب ابری ہوئی جو جگہیں ہوتی ہیں ان کو ٹخنے کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات جلدی میں جب وضو کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ ایڑیاں اور ٹخنے یہ خشک رہ جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا ایک حدیث میں بڑی وعید آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایڑیاں جہنم کی آگ میں جلائی جائیں گی جو خشک رہ جاتی ہے وضو کے دوران۔ لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے پانی ڈال لینا چاہیے اور اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ٹخنوں کو اور
اس طریقے سے ایڑیوں کو اچھی طریقے سے دھو لیا جائے، اور اس طریقے سے جو وضو کرتے ہیں تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ بھی پانی اچھی طریقے سے پہنچا دیں۔ اگر وہ خشک رہے گی جگہ تو تب بھی وضو نہیں ہوگا۔ اب آگے ان کے علاوہ جو باقی چیزیں سنت اور مستحب ہے، یعنی سنت ہے یا مستحب یعنی کہ نفلی ہیں، یعنی کہ اگر ان کو کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ اور سنت جو ہے اس کا جب اہتمام کیا جاتا ہے تو اس عمل کے اندر محبوبیت اور نورانیت پیدا ہوتی ہے اور قبولیت کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہمیں وضو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اب وضو کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے اس کو دیکھیے ذرا۔ وضو کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور بھی دعائیں حدیث میں آئی ہیں ان کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو بہتر ہے، کم از کم اگر وہ نہیں تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیں۔ اس کے بعد اچھی طرح ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، دونوں ہاتھوں کو جو سے ہیں وہ اچھی طریقے سے دھو لیا جائے۔ چونکہ پہلے وقتوں میں صابن نہیں ہوتا تھا تو وہ مٹی وغیرہ سے دھو لیتے تھے، کیونکہ مٹی بھی طہارت کا ذریعہ ہے، تو اب صابن کا استعمال کر لیا جائے یا اور ہینڈ واش وغیرہ استعمال کر لیے جائیں۔ اور ویسے بھی ابھی جو وبا چل رہی ہے دیکھیں ہماری سنت میں کتنی برکت ہے کہ اگر ہم وضو کریں گے، ہاتھ اچھی طریقے سے دھوئیں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے سمیت کورونا کے اور بہت ساری بیماریاں ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ سنت کی نورانیت اور محبوبیت ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا۔ نمبر 3 بار کلی کریں، یعنی منہ میں پانی ڈال کے اچھی طریقے سے، اور اگر مسواک ہو تو آپ نے اس کی فضیلت پڑھ لی ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، مسواک کا استعمال کر لیا جائے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی شہادت کی جو انگلی ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بھی ثواب انشاءاللہ مل جائے گا، تو شہادت کی انگلی جو سی ہے دائیں ہاتھ کی شہادت کی جو انگلی ہے اس کو اچھی طریقے سے دانتوں کے اوپر مل لیا جائے۔ اس کے بعد نمبر 4 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، یعنی ناک میں پانی چڑھائیں اور ناک کو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اچھی طرح صاف، یعنی اگر اس کو ناک کے جو سوراخ ہے اس کو اگر صاف کرنے کی ضرورت ہے تو لیفٹ ہینڈ کی جو چھوٹی فنگر ہے اس کا استعمال کیا جائے، دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کیا جائے ناک کو جھاڑنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے۔ نمبر 5 چہرے کو 3 بار دھوئیں، وہی جو ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ آتی سے تر ہو جائے۔ نمبر 6 کونیوں سمیت بازوؤں کو دھوئیں، اس کا بھی میں نے بیان کر دیا۔ اور نمبر 7 سر کا مسح کرنا ہے۔ نمبر 8 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں 3 بار دھوئیں، یعنی 1 بار دھونا پاؤں فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ وضو کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں پہلے جسم کا دائیں حصہ پھر بائیں حصہ، یعنی اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اگر ہم بائیں بھی پہلے دھو لیتے ہیں تو وضو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ سنت یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ دائیں بازو دھویا جائے، پھر بائیں بازو دھویا جائے، پہلے دائیں پاؤں دھویا جائے پھر بائیں پاؤں دھویا جائے، یعنی رائٹ سائڈ جو ہے رائٹ سائڈ سے شروع کرنا یہ سنت ہے، اور کہ پہلی جو ہے رائٹ سائڈ سے۔ اس طریقے سے یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دائیں ہاتھ سے یعنی رائٹ ہینڈ سے کھایا جائے، اور اسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے، ٹھیک ہے، راستے پہ چلتے وقت دائیں ہاتھ کی طرف چلا جائے وغیرہ۔ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس طریقے سے اور بھی دعائیں ہیں اس کے علاوہ وہ بھی پڑھ لی جائے، اللہم اغفر لی ذنبی وسعني فی داری وبارک لی فی رزقی، اور بہت ساری دعائیں ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کو کوئی کام کرنے کے لیے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو ساتھ شریک نہیں کرنا پڑتا، وہ تنہا سارے کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور تھکتا نہیں ہے نظام چلاتے وقت۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا بھی مانگ لی جائیں جی۔ یہ پیج نمبر آپ 40 پہ آ جائیں نوٹس کے جی، دیکھیے ذرا۔ اللہم اجعلنی، میرے ساتھ پڑھیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، پڑھیے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ اجعلنی، مجھے بنا دے، من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی، اور مجھے بنا دے، من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے، یعنی مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دیں، یعنی میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو آپ سے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں۔ فضیلت حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے، یعنی آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر لے، ٹھیک ہے، اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے، کلمہ شہادت جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخری، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے۔
بعض لوگ نا وضو کرنے کے بعد نا اس طریقے سے شہادت کی انگلی بھی اوپر کرتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف چہرہ اگر بالفرض اس کا بھی ٹائم نہیں ہے تو ایسے ہی کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے، تو کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچوں اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا، اور اس کو لکھ کے آپ انسانہ پریکٹس بھی اس کی کیجیے گا۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔